بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ شعراء کی 140 نمبر آیت پر ہوا تھا۔ یہاں تک قوم عاد یعنی کہ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا ذکر ہوا تھا۔ جیسا کہ سورہ شعراء میں کافی انبیاء کا بڑا مختصر سا اور بڑا تیزی سے ذکر آتا ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اس میں، تو اس میں وہ اللہ پاک نے ان مختصر میں بہت کچھ بیان فرما دیا۔ اس کا جو آخری رکوع ہوگا وہ اس میں الحمدللہ ہم کو جو اس کے برعکس اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ پاک ہم کو بتائے گا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ یہاں تک تو ان کے واقعات چل رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان انبیاء نے آ کر اپنی قوموں کو کیا کیا کچھ کہا، اور آگے سے ان کا جو رد عمل تھا ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو جو عذاب دیا۔ تو یہ سارے واقعات چل رہے ہیں، اور یہاں سے ابھی شروعات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا ثمود نے بھی، یعنی کہ ثمود جو تھی انہوں نے جھٹلایا بھیجے ہوئے کو، یعنی کہ رسولوں کو، اللہ کے رسول جو اللہ پاک نے بھیجے تھے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہ کیوں نہیں ہو تم پرہیزگاری کرتے۔ یہی چیزیں، یہی باتیں جو پیچھے بھی انبیاءوں نے کہی تھی، جو یہ سارے سب کا تقریباً دیکھ لیں کہ وہ ایک ہی پیغام تھا کہ کیوں نہیں پرہیزگاری کرتے، اطاعت کرو اللہ، پرہیزگاری کرو اللہ کی اور میری اطاعت کرو، جیسا کہ ابھی آگے اور آیت میں آئے گا۔ تو انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہاری طرف بھیجا ہوا امانت دار، یعنی کہ بھیجا ہوا ہوں اللہ کا امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو پرہیزگاری کرو اللہ کی اور اطاعت کرو میری، جیسا کہ میں نے پیچھے کہا اللہ کی پرہیزگاری، نبی کی اطاعت۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ عمل ایسے کرو، تو نبی نے رسول نے لوگوں کو بتایا، تو جب آپ رسول کی بات مانیں گے تو آپ پرہیزگاری کر رہے ہیں اللہ کی، تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں تم سے کوئی سوال کرتا کسی بھی اجر کا، یعنی کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اس کے اوپر۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا جو اجر ہے وہ ہے اوپر میرے پروردگار کے، جو تمام عالموں کا ہے، یعنی کہ تمام عالموں کا جو پروردگار ہے اس کے اوپر میرا اجر ہے، مجھے تم سے کسی اجر کی کوئی نہیں میں مانگتا۔ تترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان میں جو یہاں ہیں امن سے رہنے والے۔ وہ بھی جو تھے نا، جیسے کہ قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور یہ بھی ان کا بھی یہی عمل تھا کہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے اپنے۔ تو کہا کہ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے اس میں یہاں امن کے ساتھ، فی جنات و عیون، ان باغوں میں اور چشموں میں، و زروع و نخل طلعها حدیم، یعنی کہ اور کھیتیوں میں اور کھجوروں کے درختوں میں خوشے ان کے نرم اور نازک ہیں جن کے، یعنی کہ ان نرم اور نازک خوشوں میں کیا تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِغِينَ، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھروں کو خوب ماہر بن کر۔ آج بھی اس طرح کے گھر ہم کو ملتے ہیں، جیسا کہ جارڈن میں ملتے ہیں، اسی طرح اور دنیا میں ایک دو جگہ پہ ایسے وہ موجود ہیں، تو جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے محل انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ واطیعونی، پھر انہوں نے فرمایا پرہیزگاری کرو اللہ کی اور اطاعت کرو میری۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ تم اطاعت کرو حکم، یعنی کہ ان کے حکم کی جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، ان کی اطاعت مت کرو۔ یعنی کہ جو اللہ پاک نے حدود قائم کر دی ہے، جو لوگ بھی اللہ کی حدودوں کو پار کر جاتے ہیں ان کی اطاعت سے روکا گیا۔ یہ دیکھیں وہاں بھی روکا گیا، ہمیں بھی آتا ہے قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ آپ ان کی اطاعت مت کریں۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اور تمام مومنین کو کہا، تو لہذا ان کی طرف نہ جھکے، سورہ ہود میں آتا ہے یہ۔ تو خیر فرمایا الذین، کون ہے وہ جو حد سے بڑے ہوئے، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے۔
اس کی میں تشریح کر کے آیا ہوں پہلی صورت سورہ بقرہ کی شروعات میں، کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، اور وہ کہتے کہ ہم فسادی نہیں ہیں، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ تو یہ کون ہیں؟ ابھی دیکھ لیں، میں نے وہاں بھی بیان کیا تھا کہ وہ ابھی آپ کسی پریزیڈنٹ کو لے لیں، یا فوج کے کسی افسر کو لے لیں، یا کسی پولیس کے انسپکٹر کو لے لیں، وہ کہاں کہتا ہے کہ وہ فسادی ہے؟ وہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ فسادی، وہ تو یہی کہتا ہے کہ وہ اصلاح کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے قانون کے اوپر نہیں ہے، انہوں نے اپنا قانون گڑا ہوا ہے، اس قانون جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس سے فساد پھیل رہا ہے، جرم رک نہیں رہا۔ تو لازمی بات ہے وہ فسادی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو فسادی نہیں مان رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا قانون نافذ ہی نہیں کر رہے۔ اگر وہ اللہ کا قانون نافذ کریں گے تب جا کر امن والا قانون ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ قانون بھیجا ہے۔ تو لہذا وہ ہیں فساد کرنے والے۔ قالوا انما انت من المسخدین، انہوں نے کہا کہ بے شک تو سحر زدہ ہے، یعنی کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہو وہ سحر زدہ ہو، آپ ہم کو ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہو جو ہم سوچتے ہی نہیں، جیسا کہ آج بھی ہے۔ آج آپ کسی یہ پولیٹکس کے بارے میں جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، تو اکثریت لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی، اس کے باوجود بھی لگے ہوئے، ان کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کفر ہے، ان کو پتہ بھی چل رہا ہے یہ کفر ہے، پھر بھی ہٹ نہیں رہے۔ تو لہٰذا وہ الٹا انبیاء کو بولتے ہیں کہ تم جو ہے نا، تم سحر زدہ ہو، تم پاگل اور مجنون ہو، یعنی کہ اس طرح کے وہ تہمتیں انبیاء کے اوپر لگاتے تھے۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم ہم ہی جیسے ایک انسان۔ فاتی بآیاتہ ان کنت من الصادقین، تو لے آئیے کوئی نشانی ہمارے پاس اگر تم سچے ہو، یعنی کہ یہ صالح علیہ السلام کو انہوں نے مطلب ان کے ان کی باتوں کے جواب میں کہا۔ قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، انہوں نے کہا کہ یہ ہے ایک اونٹنی، اس کے لیے ہے پانی کی باری اور تمہارے لیے ہے پانی کی باری، اس دن معلوم، یعنی کہ ایک دن رکھ لیا گیا، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ وہ اونٹنی کیا تھی؟ وہ پتھر سے نکلی، اللہ پاک نے ان کے سامنے ایک پتھر سے اونٹنی نکال دی، ان کے لیے ایک معجزہ۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا یہ ابھی ایک دن پانی پیے گی، ابھی ایک دن تم کی پانی پی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ جو حکم اللہ پاک نے ایک دن پانی کا اس کے لیے رکھا اور ایک دن اس کے لیے رکھا، تو یہ حکم تھا تاکہ ان کے لیے فیصلہ کن کلیئر ہو جائے کہ وہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ کیونکہ جب انہوں نے اپنا دعویٰ کر دیا کہ ہم کو کوئی معجزہ لا کر دو، تو جب معجزہ بھی آ گیا پھر بھی اگر نہیں مانیں گے تو اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا حکم رکھ دیا۔ وہ چھوٹا سا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ نظر میں تو وہ چھوٹا سا ہے، لیکن ہے وہ بہت بڑا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ایک دن اس کی پانی کی باری کی ہے اور ایک دن تمہاری۔ تو ابھی دیکھنا یہ تھا کہ کیا وہ اس بات کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں، اللہ پاک کے اس حکم کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں اور اللہ کی حد سے تجاوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیز ہوتا ہے، اللہ پاک نے جو بھی حکم رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ وہ آزمائش کرے کون ان کے اوپر چلتا ہے اور کون ان کے اوپر نہیں چلتا۔ تو لہٰذا ان کو یہ فرما دیا گیا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ تم چھونا اسے برائی سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ آ پکڑے گا تمہیں بڑے دن کا عذاب۔ ان کو اطلاع کر دیا گیا کہ اس کو بھی ہاتھ بھی نہیں بری نیت سے لگانا۔ تو فرمایا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو انہوں نے کاٹ ڈالا اسے، یعنی کہ اس کو ذبح کیا یا کاٹا، اس کی کونچے کاٹی یا جس طرح بھی کیا، یعنی کہ اس کو تکلیف پہنچائی۔ فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے نادم، یعنی کہ اس کے اوپر بعد میں وہ مطلب پچھتانے لگے۔ فَأَخَذَاهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یعنی کہ انہوں نے جب اس کو تکلیف پہنچائی یا اس کو کاٹ ڈالا جو بھی کیا، پھر پکڑ لیا انہیں عذاب نے، یقیناً اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر ان کی جو ہے وہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ لیکن آج بھی ان کے بھی گھر یہاں موجود ہیں، ہم کو بھی دکھائی دے رہے ہیں، ہم کو بھی پتہ ہے کہ مطلب جو ہسٹری اتنا عرصہ گزر گیا اس کے باوجود بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں، نظر آ رہی ہیں سامنے،
اس کے باوجود بھی لوگ ان کے اوپر وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار جو ہے وہ ہے غالب اور رحم فرمانے والا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اور جھٹلایا تھا قوم لوط نے بھی بھیجے ہوئوں کو۔ ابھی قوم لوط کی طرف بھی جو بھیجے ہوئے آئے ان کو انہوں نے جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، یہ ذہن میں رکھیں کہ لوط علیہ السلام جو تھے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سے چلے۔ اور وہ جگہ تھی یعنی کہ بابلونیا جو ملک تھا اپنا عراق کا شہر تھا، اس کے ایک طرف شہر تھا اور، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہیں سے جب وہ علیحدہ ہوئے باقی لوگوں سے تو ساتھ ان کے چلے تھے حضرت لوط علیہ السلام جو کہ ان کے بھتیجے تھے۔ بعد میں جا کر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام علیحدہ ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے فلسطین کی طرف، پہلے مصر گئے پھر وہ فلسطین آئے تو، اور جو حضرت لوط علیہ السلام تھے وہ چلے گئے تھے سمود اور امورا، یہ دو بستیاں تھیں جو کہ جارڈن کے بارڈر کے اوپر آتی ہے، جہاں کہ اب آج مردہ سمندر ہے جس کو دنیا جاتی ہے دیکھنے کے لیے، جہاں بندہ جاتا ہے وہ ایسا پانی ہے اس کے اوپر لیٹ جاؤ تو لیکن ڈوبتا نہیں بندہ۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، یہ اس لیے کیونکہ اس زمین کو اللہ پاک نے الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ اور خیر وہ ان کے بھائی تو نہیں تھے، یعنی کہ بھائی سے مراد یہ تھے کہ وہاں چونکہ رہتے تھے، ان کے کچھ لوگ بھی تھے جو ان کے ساتھ گئے تھے، ان کے تو وہ بھائی تھے، لیکن جو عمود و سمورہ کی بستیاں تھیں وہاں تو وہ انہوں نے پناہ لی تھی، وہاں وہ رہ رہے تھے، تو لازم بات ہے وہ لوگ جو تھے وہ اس طرح کے عمل کرتے تھے۔ تو اللہ پاک تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں تم پرہیزگاری کرتے، انی لکم رسول امین، میں ہوں تمہاری طرف ایک بھیجا ہوا امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعونی، تو لہذا پرہیزگاری کرو اللہ کی اور اطاعت کرو میری۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے کسی بھی اجر کا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا جو اجر ہے وہ اوپر ہے میرے پروردگار عالمین کے، جو اوپر جو یعنی کہ رب العالمین ہے اس کے اوپر ہے میرا اجر۔ اتعتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس تمام جہان والوں میں سے، یعنی کہ بدفعلی کرتے ہو، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا تمہارے پروردگار نے تمہاری بیویوں میں، بلکہ تم قوم ہو حد سے گزر جانے والے، یعنی کہ اللہ پاک نے ایک حد رکھی ہے، تم اس حد کو پار کرتے ہو، تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ قالوا، کہنے لگے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، انہوں نے کہا کہ البتہ اگر تم باز نہیں آؤ گے اے لوط تو ضرور تم نکال دیے جائے، اخراج، تو کیونکہ وہ تو وہاں عارضی وہ مطلب ان کا تو اپنا وہ شہر نہیں تھا، وہاں تو وہ ایک قسم کے پناہ گزیر تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو ہم تم کو نکال دیں گے یہاں سے۔ قال انی لعملکم من القالین، یعنی کہ اس نے کہا کہ بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، یعنی کہ یہ تمہارے جو عمل کر رہے ہو میں ان سے بہت بری ہوں، بیزار ہوں۔ رب نجینی و اہلی مما یعملون، یہاں پھر انہوں نے دعا کی، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل سے، یعنی کہ ان کے اس عمل سے مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو بچا لیا اللہ پاک نے فرمایا اور نجات دی اس کو، اس کے گھر والوں کو، سب کو، یعنی کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والے تھی۔ یہ جو بڑھیا یعنی کہ ان کی جو بیوی تھی اس کا بھی عمل کچھ ان لوگوں جیسا تھا، یا وہ ان کی مطلب کچھ گھر کی باتیں باہر کر دینا، یا یہ اس طرح کا عمل تھے ان کے جو تورات میں آتے ہیں۔ تو جب ان کو کہا گیا کہ آپ چلے جائیے اور پیچھے مت دیکھیے، تو وہ بھی ساتھ ہی نکلی تھی جیسا کہ تورات میں ہے۔ تو جب وہ تھوڑی سے دور چلے گئے
تو پیچھے جب یہ آسمان سے وہ بارش ہوئی یا وہ جو زمین پلٹی گئی تو انہوں نے پیچھے جب دیکھا ان کی بیوی نے تو وہیں وہ پتھر کی ہو گئی. یہ چیز تورات میں ہے. آج بھی یا وہاں ایک جگہ محسوس ہوتی ہے کہ ایک عورت ایک پتھر سا کھڑا ہے جیسا. تو ثم دمرنا الآخرین، پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو، یعنی کہ جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ پاک نے اس میں ان کو تباہ کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، تو بہت بری تھی بارش جو برسی ان کے اوپر جنہیں اطلاع کیا گیا. یعنی کہ ان کو اطلاع کیا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا، انہوں نے نہیں مانا تو اللہ پاک نے وہاں آسمان سے وہ بارش برسائی پتھروں کی. تو یہ آج سائنٹسٹ اس کی بات تحقیق کر چکے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر کسی دور میں بارش پتھر آئے برسیں آسمان سے. ان فی ذالک لآیات، دیکھیں نا، یہ بے شک اس میں نشانی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی سائنٹسٹ یہ بات تحقیق کر چکے ہیں، نشانی موجود ہے. وہ مردہ سمندر وہاں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر آدمی جاتے ہیں، لیٹتے ہیں، پوری دنیا جا رہی ہے، دیکھ رہی ہے، نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ مانتے نہیں ہیں. بات یہی ہے، اللہ کی بات کو مان لینا، سر تسلیم خم کر دینا، ہاں بھئی یا اللہ تو میرا مالک، میں تیرا غلام، یہی سارا جو ہے نا وہ نظام ہے. جو اس کا انکاری ہو جائے تو وہی جائے گا پھر عذاب میں، جیسا کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بار بار فرما دیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب تو ہے وہ غالب زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ پاک انسان کو چھوڑے رکھتا ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور جھٹلایا ایکا جنگل والوں نے مرسلین بھیجے ہوں کو. ان کے بارے میں آتا ہے یہ شعیب علیہ السلام کے، جیسا کہ آگے یہ ذکر آ رہا ہے ان کا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا انہیں شعیب نے کیا تم نہیں ڈرتے. شعیب علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تر جو تورات سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں آتی ہیں تورات میں، اور تیسری کا نام کتورہ تھا. تو وہ جو کتورہ سے پیدا ہوئے ان کی نسل میں شعیب علیہ السلام آتے ہیں، یہ مدین میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں تم پرہیزگاری کرتے. واقعی اللہ عالم. انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہاری طرف بھیجا ہوا امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعونی، تو لہذا پرہیزگاری کرو اللہ کی اور اطاعت کرو میری. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے کسی بھی اجر کا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا جو اجر ہے وہ ہے اوپر پروردگار عالم کے، یعنی کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے اوپر ہے میرا اجر. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تو لہذا کیا کرو، ناپ تول کو پورا کرو اور نہ تم ہو جاؤ نقصان دینے والوں، یعنی کہ لوگوں کا نقصان نہیں کرو، ناپ تول پورا کیا کرو. دیکھو نا، اللہ پاک نے ایسی تعلیمیں دی کہ جو ان کے اندر برائیاں تھیں اللہ پاک نے اس کی طرف ایک رسول کو بھیج دیا. ابھی یہاں دیکھیں کتنی برائیاں ہیں، ناپ تول میں بھی کمی پیش کی جاتی ہے، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. اگر جھوٹ نہ بولو تو بولتے ہیں کہ ہمارا فائدہ نہیں ہوتا. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن اپنے کاروبار میں چائنا سے لائی ہوئی چیز کو بولتے ہیں نہیں یہ اوریجنل ہے، حالانکہ وہ ہوتا ہے چائنیز مال، برا مال، گھٹیا مال، مثال کے طور کے اوپر کہہ رہا ہوں. تو یعنی کہ بہت سارے جھوٹ ہیں جو کاروباروں میں بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں، اسی طرح مطلب اپنی نارمل زندگی میں وہ سوچ ہی بھی نہیں رہے ہوتے. تو اللہ پاک کی حکموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو یہ پھر اپنے آپ کو مسلمان کس طرح سے بول رہے ہیں؟ مسلمان کا مطلب تو وہ ہوتا ہے جو تسلیم کر دے، اپنے سر خم کر دے اللہ کے سامنے، ہاں بھائی اللہ میں نے مان لی، آپ میرے مالک، میں نے آپ کی اطاعت کرنی ہے، پوری آپ کے حکموں کی پرہیزگاری کرنی ہے. تو یہاں ان کی یہ برائی تھی کہ وہ ماپ تول میں کمی پیشی کرتے، تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ لہذا تم اس کو پورا کرو اور نقصان نہ دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو 7 ترازو سیدھی کے، یعنی کہ پورا ترازو رکھ کر یہ اپنا ماپ تول کرو. دیکھو نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں
ان کے اندر تھی اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو عذاب دیے۔ تو آج ان کے لوگوں کو بھی یہ چیز بڑے غور سے دیکھنی چاہیے کہ ان سے کسی قسم کی اللہ پاک کے حکموں میں نافرمانی نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے جسے وہ توڑ رہے ہیں، یہ کوئی نارمل سی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو چیزیں ان کی، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر، یعنی کہ یہ فسادی عمل نہیں کرو، یہ فساد ہے۔ اللہ کی بات کو نہ ماننا یہ فساد ہے۔ یہ فساد نہیں ہے کہ آپ جا کر، مطلب لازمی بات ہے اگر اللہ کے رستے میں آپ نکل رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں تو وہ فساد نہیں ہے، وہ تو آپ اللہ کی منوانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ تو آپ مفسدوں سے لڑ رہے ہیں، وہ مفسد ہیں فساد کرنے والے، آپ ان سے لڑ رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور پرہیزگاری کرو اس کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور مخلوق پہلی کو، یعنی کہ تم کو بھی اور تم سے جو پہلے ہو گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسخرین، وہ کہنے لگے کہ بے شک تو سحر زدہ ہے، یعنی کہ تو بھی کوئی جادو ہوا ہے تم پر۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہے تو مگر ہم ہی جیسا ایک انسان ہے۔ وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہم خیال کرتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَافًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو گرا دے ہم پر ایک ٹکڑا آسمان کا اگر تو سچا ہے، یعنی کہ اگر تو سچا ہے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر لا گرا۔ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اس نے کہا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب جانتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو لہذا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو پکڑا ان کو عذاب نے سائبانوں میں سے، یعنی کہ ایک چین کھائی یا جو بھی ہوئی تو ان کو اس عذاب نے پکڑا۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک تھا عذاب بڑے دن کا، وہ یعنی کہ وہ جو عذاب تھا وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذالک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک البتہ اس میں نشانی ہے اور نہیں تھے وہ اکثر ان میں ایمان لانے والے، اس میں بھی نشانی موجود ہے لیکن اکثر جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ غالب زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو آج ہمارا اختتام انشاءاللہ جہاں 191 پر ہوا، اور انشاءاللہ آگے سے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔